معروف دینی تعلیمی درسگاہ دارالعلوم ندوہ کے ممتاز استاد مولانا ذکی نور عظیم صاحب اس وقت ہمارے ساتھ خاص بات چیت کرنے کے لیے موجود ہیں۔ حضرت بہت استقبال ہے ٹی وی اردو میں آپ کا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی جو آواز ملک کی آواز بن رہی ہے، آپ اس طرح کے ایشوز پہ اپنی بات مثبت انداز میں، معتدل انداز میں پہنچائیں تاکہ لوگوں کی اچھی رہنمائی ہو سکے۔ عید الاضحیٰ کی مناسبت سے بہت سارے سوالات آتے رہتے ہیں، عوام کو سامنا کرنا پڑتا ہے، خاص طور سے جو جانور کی قربانی کرتے ہیں، نماز عید الفطر ادا کرتے ہیں، کس طریقے سے قربانی کے مسائل ہیں اور نماز ادا کرنے سے قبل کیا کیا وہ اوراد و وظائف ہوتے ہیں، کیا فضیلتیں ہوتی ہیں قربانی کی، کیا اہمیت ہے مذہب اسلام میں، ان تمام چیزوں پہ آپ روشنی ڈالیں۔ ہمارے ہندوستان، پاکستان اور برصغیر ہند و پاک میں قربانی کے سلسلے میں ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی ہی اصل عبادت ہے اور اسی کے ارد گرد بقیہ تمام چیزیں گردش کرتی ہیں، لیکن دراصل جب ہم اس کی تفصیل میں جانتے ہیں تو جس طرح رمضان کا ایک پورا مہینہ مختلف عبادتوں کا مہینہ ہے، ایسے ہی ذی الحجہ کا پہلا 10 دن بہت مقدس ہے۔ اس کے اندر بہت ساری عبادتیں ہیں۔ حج کرنے والے حج بھی کرتے ہیں، اور جو حج پہ نہیں جاتے ہیں ان کے لیے ان 10 دنوں میں تمام نیک کاموں کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ دنیا میں جو دن بندوں کو عبادت اور اللہ کے قرب کے لیے دیے گئے ہیں، افضل ایام الدنیا ایام العشر، وہ یہ 10 دن ہیں۔ ان 10 دنوں میں حاجی وہاں جو عمل کرتا ہے وہ کرتا ہی ہے، لیکن جو یہاں پہ رہتے ہیں، جس طرح رمضان میں سب سے اہم چیز شب قدر ہے، اسی طرح ان 10 دنوں میں سب سے اہم چیز یوم عرفہ ہے۔ حاجی یوم عرفہ میں عرفات کے میدان پہ جمع ہو کر ظہر و عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھتا ہے، دعائیں کرتا ہے، اور دوسری دنیا کے لوگ اس دن روزہ رکھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اور اس دن کی دعا کو سب سے بہترین دعا کہا گیا ہے، افضل الدعائی دعاء یوم عرفہ۔ اور اس سلسلے کی آخری اہم ترین کڑی قربانی بھی ہے، اور قربانی ہی نہیں ہے، یہ ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، اس لیے کہ یہ قربانی اس کی آخری کڑی ہوتی ہے، جو دراصل حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی یادگار اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے تو لگاتار 10 سالوں تک قربانی کرتے رہے۔ یہ قربانی اپنے اندر 2 اہم پیغام رکھتی ہے۔ نمبر 1، ہم حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے قربانی کے جذبے کو سامنے رکھیں۔ انہوں نے کس طرح اپنے گھر کو چھوڑ کر عراق سے ہجرت کر کے شام کی جانب گئے، انہوں نے دین کی خاطر قربانی پیش کی، آگ میں ڈالے گئے۔ جب انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 80 سال کی عمر میں ایک اولاد عطا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک قربانی کا مطالبہ کیا کہ حضرت ہاجرہ اور اپنے اس چھوٹے بچے کو لے جا کے مکے میں اکیلے چھوڑ آؤ۔ انہوں نے یہ قربانی بھی پیش کی، اور پھر وہ آخری قربانی جس کے نام پر ہم عید الاضحیٰ یا عید قرباں مناتے ہیں، وہ چیز ہوئی کہ آپ کا یہ بچہ اب تھوڑا بڑا ہو گیا ہے، آپ کو بہت محبوب ہے، اکلوتا ہے، بہت لمبی عمر کے بعد، بہت دعاؤں کے بعد ملا ہے، لیکن جس نے دیا ہے وہ مطالبہ کر رہا ہے کہ اب اس کو اللہ کے راستے میں قربان کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود بھی تیار ہوئے، بیٹے نے بھی اسے تسلیم کیا، اور اس سے یہ پیغام ملتا ہے کہ ہم بڑے مقاصد کی خاطر چھوٹی چھوٹی قربانیاں دینے کے لیے جب تیار رہیں گے تو ہماری یہ تیاری ہم سے قربانی لے گی، لیکن اس سے کئی بڑی چیزیں دیں گی۔ ہم اور آپ غور کریں، ہم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، لیکن اس امت میں ہونے کے باوجود ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں قربانی بھی کرتے ہیں، اور ہر نماز میں اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ جب انہوں نے اتنی عظیم بار بار قربانیاں دیں تو اللہ تعالیٰ نے دوسرے نبیوں کی امت میں بھی ان کا نام زندہ کر کے ان کو روشن اور تابناک بنا دیا۔ اس سے ہم سمجھیں کہ قربانی آپ سے کچھ لیتی ضرور ہے، لیکن اس کا کئی گنا بڑھ کر بہت عظیم شکل میں دیتی بھی ہے۔ حضرت ایک یہ بھی سوال ہے کہ ظاہر ہے کہ قربانی میں جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، موجودہ دور میں جانوروں کے حقوق پر کچھ ایکٹیوسٹ کام کرتے ہیں، وہ آواز اٹھاتے ہیں کہ کیوں نہ گرین قربانی کریں تاکہ جانوروں کو ذبح نہ کیا جائے، ان کو تکلیف نہ پہنچایا جائے۔ دوسرا اہم سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ قربانی چونکہ چند پیسوں سے خرید کر کے کر دیتے ہیں فوراً،
قربانی کے جانور کو پالنا اور اس سے محبت کرنا، محبوب چیز کو قربان کرنا ہے، ان تمام چیزوں کا کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں شریعت کے نظر میں؟ جہاں تک شریعت کی روشنی میں ہے تو اس میں ہم اور آپ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے پر، قربانی دینے پر تیار ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہٹا کر وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ایک میڈھے کو رکھ دیا تھا، اور اس کو رہتی دنیا تک امت کے لیے ایک سنت قرار دے کر اس پر عمل کا مطالبہ کیا، لہذا شریعت نے اس کا مطالبہ کیا، اس لیے ہم کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، من کان لہ سعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، جس کے پاس گنجائش ہے اور گنجائش ہونے کے باوجود وہ اس قربانی کو جو شریعت میں جانور کی شکل میں متعین کی گئی نہیں کہتا ہے، وہ عیدگاہ نہ آئے۔ پھر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک کہتے رہے۔ تو اسلام میں ہمیں اور آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے، عام طور پر 2 طرح کی عبادتیں ہوتی ہیں۔ بعض عبادتیں ہوتی ہیں جس کے پیچھے کے مقاصد مراد ہوتے ہیں، جیسے تقوی۔ بعض عبادتیں ہوتی ہیں جس کی صرف شکل مراد ہوتی ہے، اور بعض عبادتیں یہ ہوتی ہیں کہ شکل بھی مراد ہوتی ہے، اس کے پیچھے کے مقاصد بھی مراد ہوتے ہیں۔ تو قربانی شریعت کے اعتبار سے ان عبادتوں میں ہے جس میں یہ ظاہری شکل جانوروں کو قربان کرنا یہ بھی مطلوب ہے، اور پھر اس سے اپنے اندر قربانی کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے، بڑے مقاصد کے حصول کے لیے تگ و دو اور کوشش کرنا یہ بھی مطلوب ہے۔ جہاں تک ایکٹیوسٹ کی بات آتی ہے تو یہ چیز عام طور پہ لوگ اٹھاتے ہیں کہ ہم قربانی کرتے ہیں، کچھ پیسے خرچ کرتے ہیں، جانور کو ذبح کرتے ہیں، اس کے بجائے یہ رقم ہم غریبوں، محتاجوں، ضرورت مندوں، مدارس کو دے دیں تو زیادہ بڑے کام میں استعمال ہو سکتے ہیں۔ تو دراصل اس کے پیچھے دنیاوی سوچ بھی ہماری یہ ہوتی ہے کہ یہ جانور مختلف مقاصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، جس میں آج سے پہلے ان جانوروں کا استعمال ادھر سے ادھر آنے جانے، سامان کی منتقلی اور دیگر چیزوں میں بھی ہوتا تھا، اور پھر انہی کا استعمال کھانے پینے کے لیے بھی ہوا کرتا تھا۔ تو ان جانوروں کو بنانے کا مقصد غذا کا انتظام بھی ہے، اور پھر اس پیشے سے اگر آپ جائزہ لیں تو جانوروں کے پالنے، ان کے چارے کے انتظام، اس کے فضلات یا اس کے ذبح کرنے سے جڑے ہوئے افراد، گوشت کے کاروباری، یہ پوری دنیا میں اس طرح سے ہیں کہ ہم کسی حال میں بھی جانوروں کی ذبح کی شکل کو روک نہیں سکتے، اور اگر روک سکتے ہیں تو بہت سے کاروباری متاثر ہو جائیں گے جو جانور کو خریدتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں۔ آج کل فارم کا رواج ہے، اس کے ذبح کرنے یا سامان کو امپورٹ اور ایکسپورٹ کرنے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ان کے جو اعضاء بعد میں چمڑے یا دیگر شکل میں نکلتے ہیں، اس کو دوسری شکلوں میں منتقل کر کے دوسرے پروڈکٹ کا انتظام کرنا۔ اگر ہم نے جانوروں کی ذبح کرنے اور گوشت خوری پر پابندی لگانے کی کوشش کی تو ایک بڑی تعداد میں کاروبار اور اس سے منسلک لوگ بے روزگار ہو جائیں گے، سڑک پہ آ جائیں گے۔ لہذا میری درخواست ان ایکٹیوسٹ سے ہے کہ ان تمام پہلوؤں پر غور کر کے اندازہ لگائیں، اور پھر دیکھیں کہ اسلام ہر ایک کی بھلائی اور ہر ایک کو کاروبار اور روزگار سے جوڑنے کے لیے اس طرح کی چیزوں کی تائید اور اس کا حکم دیتا ہے۔ ایک سوال یہ بھی ہے حضرت کہ بہت سارے لوگ متعدد بکروں کو ذبح کرتے ہیں، مہنگے بکرے خریدتے ہیں، 1,00,000 1,50,000 کے بکرے خریدتے ہیں۔ وہ پیسہ اگر کسی غریب کی مدد میں لگائیں، ایک بکرا ذبح کریں یا کم قیمت کے بکرے کو ذبح کریں، کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ اس سے ایک بڑی تعداد میں لوگوں کی مدد ہوگی؟ چونکہ کووڈ کال میں بہت لوگ بے روزگار ہوئے ہیں، معاشی تنگی کے شکار بھی ہوئے ہیں۔ یہ سوال آپ نے بہت اہم کیا، اور یہی وہ سوال ہے جس کے ذریعے سے ہم دونوں مقاصد کو حاصل کر سکتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، بلکہ قرآن کی آیت ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ آپ جو جانور ذبح کرتے ہیں اس کا گوشت یا اس کی قیمت یا اس کے خون کی اصل اہمیت نہیں، بلکہ دل کا وہ جذبہ اصل اہمیت رکھتا ہے جس کے پیچھے یہ قربانی کی جاتی ہے، جس کے اندر اطاعت اور اللہ کی تابعداری کا مزاج ہوتا ہے۔ لہذا ہم بہت مہنگے یا اسی طرح سے عام طور پر سماج میں رواج ہے، بعض جانوروں پہ کچھ شبہ ہوا، کچھ اور لکھا ہے تو اس کی لاکھوں میں قیمت دے کر کے ہم قربانی کرتے ہیں۔ شریعت اس کا مطالبہ نہیں کرتی ہے، یہ فضول خرچی ہے۔ شریعت ہر چیز میں اعتدال کی داعی ہے، بلکہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں پہلے میزبان بنے تھے، ان کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ ایک بکرے میں اپنے اور اپنے گھر کے تمام افراد کی
जानिब से कुर्बानी कर दिया करते थे। बाद में लोगों में इस पे फ़ख्र का जब मिजाज पैदा हुआ तो एक घरों में एक से ज़ायद लोग कुर्बानियाँ करने लगे। इसी तरह दूसरी हदीस में है अला कुल्ली अहली बैतिन उज़हिया, हर घर वाला एक कुर्बानी पेश करे। तो हमें और आपको मौजूदा हालात और शरीयत की रोशनी में जब तताबुक या कोई ऐसी शक्ल निकालनी होगी जिसमें हर एक की रियायत हो, तो हमें बहुत महंगे जानवरों से, दिखावे से, एक दूसरे से आगे बढ़ने के जज्बे के बजाय सिर्फ कुर्बानी के जज्बे से मुतवस्सित और मुतदिल किस्म के जानवर की कुर्बानी करनी चाहिए। और अगर आपको जज्बा है मज़ीद नफली काम करें तो नफली कामों में जिन चीज़ों की ज़रूरत ज़्यादा है, कोविड पीरियड के अंदर हम और आप जानते हैं बेरोज़गारी बढ़ी है, लोगों की माशी तंगी इंतहा को पहुँच गई है, बहुत से लोग सड़कों पर आ गए हैं। हम एक कुर्बानी करने के बाद फिर अगर मज़ीद जज्बा रखते हैं तो इस वक्त उन गरीबों की मदद, जिनके घर खाने को नहीं है, उनके घर खाने का इंतज़ाम करना, कपड़े का इंतज़ाम करना, उन्हें भी खुशी के मौके फराहम करना, ये ज़्यादा अहम है। लिहाजा कुर्बानी ज़रूर कीजिए लेकिन उसमें फजूल खर्ची से बचिए। और अगर मज़ीद कुछ करना चाहते हैं तो आप बंदों की बुनियादी ज़रूरतों में उनकी मदद कीजिए, शायद ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो। एक सवाल ये है, चूँकि अब से पहले कुर्बानी जो करते थे उन जानवरों के चमड़े मदरसे में जाते थे, अब चूँकि चमड़ों की कीमत बहुत कम है, लोग इधर उधर फेंक देते हैं जिससे एक तरीके से गंदगी फैलती है, उसके फजलात फेंक देते हैं। शहर के लोगों से क्या अपील करेंगे इस सिलसिले में? ये बात सही है कि गुज़िश्ता सालों में चमड़ों की कीमत में कम अज़ कम हम ये कह सकते हैं कि 90% की गिरावट आई है। ये एक ऐसी चीज़ है जो तशवीश की बात है। मैं हुकूमत से भी अपील करना चाहूँगा कि वो इस पर गौर करे, इसकी कमी क्यों हुई कि जो चीज़ फ़ज़ले की शक्ल में हम अच्छे मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, हम उसमें इस्तेमाल क्यों ना करें। लेकिन फिर भी अगर उसकी कीमत कम हुई है, मदरसों में उसका फ़ायदा नहीं है, तो उसके बहुत से मुतबादिल हैं। उसके खाल को नमक और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल करके अगर कोई अपने इस्तेमाल के लायक बना सकता हो तो वो उसको अपने लिए इस्तेमाल के लिए बनाएं, और जो भी इस्तेमाल के तरीक़े वो मुनासिब समझता है वो इस्तेमाल करे। लेकिन अगर उसके इस्तेमाल के लायक नहीं है, मदरसों में लेने वाले नहीं हैं, तो उस सूरत में हमें सड़कों पे फेंक देना, इधर उधर डालकर लोगों के लिए तनफ़ुर या नफ़रत का सबब बनाना, ये मुनासिब नहीं है। हम उसको मुनासिब जगहों पे दे दें या उसको कहीं ज़मीन में गड्ढा खोद कर दफन कर दें, या हुकूमत से मुतालबा करें कि ऐसे मौक़े पर नगर निगम की जानिब से इंतज़ाम किया जाए, वो आएँ और इन फजलात को ले जा करके जिस तरह दीगर चीज़ों और दीगर मौक़ों पर इंतज़ाम करते हैं इसका भी इंतज़ाम करें। बहुत शुक्रिया। तो ज़ाहिर है कि मौलाना ज़की नूर अज़ीम साहब जो दारुल उलूम नदवतुल उलमा के मुमताज़ उस्ताद हैं, उन्होंने कुर्बानी और ईद उल अज़हा के मुख्तलिफ़ मसाइल पर खुल कर बात की और आवाम से अपील किया कि इस मौके पर आप गंदगी ना फैला करके उसको सही मसरफ़ में इस्तेमाल करें। ये हमारे लिए और कौम के लिए इसी में भलाई है। ईटीवी भारत के लिए लखनऊ से खुर्शीद अहमद।